ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اب یہ خاص طور پر لفظ وہی ہے یصلی علیکم و ملائکتہ، یہاں سے ترتیب بدل گئی ہے۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رحمت اور شفقت اور عنایت نازل کرتے رہتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان لانے والو، تم بھی ان کو رحمت بھیجتے رہا کرو، اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ان کے اوپر اور درود بھیجے اور رحمت بھیجے۔ وسلموا تسلیما، اور سلام کیا کرو، ان کو سلام بھیجا کرو۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے اے نبی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں۔ یہاں میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ دیکھیے عبادت کے آپ یوں سمجھیے کہ ایک عبادت کا ظاہر ہے اور ایک عبادت کی اصل حقیقت ہے، پھر یہ کہ ایک اس حقیقت میں بھی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسد ہے، ایک اس کے رسومات ہے۔ رسم کہتے ہیں کسی شے کی ظاہری شکل، عبادت کی رسم جس کو مراسم عبادت کہتے ہیں۔ یہ مراسم عبودیت کیا ہے؟ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اس کے کچھ حمد کے ترانے گاتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کو ہم کہیں گے مراسم عبودیت۔ رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل، یہ حروف ہے، اور یہ رسم جو ہے رسم الخط، اسی طرح یہ قرآن اور یہ اس کا رسم عثمانی ہے، اس کا لکھا ہوا جانا جیسے کہ یہ رسم ظاہر ہے۔ تو ایک تو یہ چیزیں ہیں عبادت جسے دنیا میں سمجھا جاتا ہے عبادت، یہ مراسم عبودیت ہے۔ اصل عبادت جو ہے اس کا بھی ایک جسد ہے اور ایک روح ہے۔ جسد کیا ہے؟ اطاعت، جس کی عبادت ہے کلی اطاعت، ہم اطاعت، ہم وقت اطاعت، غلامی، عبد کے معنی ہے غلام۔ چنانچہ یہ لفظ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے کہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں قومہما لنا عابدون، یہ جو ہارون اور موسیٰ کی قوم ہے وہ تو ہماری غلام قوم ہے۔ اور ظاہر بات ہے وہ پرستش نہیں کرتے تھے، وہ قبطیوں کو پوجتے نہیں تھے، وہ ان کی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے معاذ اللہ، لیکن غلامی جو ہے اصل شے، اطاعت، یہ تو اصل جسم ہے۔ اصل عبادت کا جو ہے جسم، جسد جو ہے وہ ہے اطاعت۔ لیکن جو چیز اس اطاعت کو غلامی سے آگے بڑھ کر عبادت بنا دیتی ہے وہ اس کی روح ہے، روح محبت۔ جس ہستی کی اطاعت محبت کے ساتھ کی جائے گی وہ عبادت ہو جائے۔ ایک جبرن اطاعت کی جا رہی ہے، اب جیسے کہ انگریز کی ہم اطاعت کرنے پر مجبور تھے، ہم اطاعت کر رہے تھے، عبادت نہیں کر رہے تھے، لیکن اطاعت کر رہے تھے۔ لیکن کسی کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اطاعت کی جائے گی تو وہ عبادت بن جائے۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی ڈیفینیشن اس کی امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم استاد اور شاگرد دونوں کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دو اجزاء ہیں۔ العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، کہ دو چیزوں کو جمع کرنے سے اللہ کی عبادت جو ہے وجود میں آتی ہے۔ حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ اور حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، مطیع اور منقاد ہو جانا۔ اچھا یہ تو ہے اصل عبادت، لیکن اس کے لیے جو رسم ہے وہ کیا ہے؟ کبھی کبھی کھڑے ہو کر کبھی سلیوٹ کر لینا ہے، کبھی ہاتھ جوڑ دینا ہے۔ اب ہندوؤں کے ہاں ہاتھ جوڑنا ہے، جو ان کے ہاں کی رسم ہے۔ قنوت ہے، ہمارے ہاں قنوت ہے، ادب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کہیں یوں جھک جانا ہے، رکوع کرنا ہے، کہیں سجدہ کرنا ہے، حمد کے ترانے جو ہے پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، یہ اس کی مراسم عبودیت ہے۔ عبادت اصل کیا ہے؟ اطاعت کلی، اللہ کی محبت سے سرشار ہو۔ تو اس صورت کا جو عمود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے۔ اطاعت میں آپ نے کسی اور کو شامل کر دیا، انڈیپینڈنٹ آف ہم، اللہ کی اطاعت سے آزاد، مستقل بذات اطاعت، یہ شرک ہے، اور وہ اطاعت اللہ کو قبول نہیں۔ وہ منہ پر دے مارے گا یہ مجھے 25% اطاعت نہیں چاہیے آپ کی، آپ لیجیے اپنے سر پاس رکھیے، مجھے تو چاہیے 100%۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 5-10% بھی ٹرخا لیں گے اللہ تعالیٰ کو تب بھی ہمیں جنت وہ دے ہی دے گا۔ حضور نے بھی اصل فرشتہ اپنی اصل ملکی شکل میں صرف 2 دفعہ دیکھا ہے، ورنہ تو انسانی شکل میں آتا تھا یا نظر ہی نہیں آتا تھا۔ 2 باتیں تھیں، وہی ہو جاتی تھی، نظر کوئی نہیں آتا تھا، یا انسانی شکل میں نظر آیا۔ اصل ملکی شکل میں حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، ایک مرتبہ افق مبین پر دیکھا، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئے۔ ظاہر بات ہے ہم نے تو نہیں دیکھا نا، لیکن ہم مانتے ہیں جبرائیل کو، مانتے ہیں فرشتوں کو، نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پر دار و مدار ہے کفر اور اسلام کا، اس کا کل دار و مدار صرف قول پر ہے، ماننے پر ہے، اقرار باللسان پر ہے۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی، امام ابو حنیفہ کا قول ہے 100% درست
کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا. کبیرہ گناہ ہے, شراب پی ہے, کافر نہیں ہے. حد لگا دو. حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی. ایک مرتبہ مصر میں حد جاری ہو چکی تھی, لیکن حضرت عمر کو احساس ہوا کہ وہاں شاید رعایت کی گئی ہوگی خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں, لہذا پھر بلایا اپنے پاس اور دوبارہ حد جاری کی. حد جاری کرو لیکن کافر نہیں ہوگا. اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے, میں آپ کو واقعہ سنا چکا, غامدی خاتون, حد جاری ہو جائے گی, لیکن یہ کہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. کافر کیا کہیں گے, میں تو سنا چکا آپ کو کہ ذرا کسی نے کہہ دیا بے حیا عورت تھی تو حضور نے کیسی ڈانٹ پلائی ہے, کتنا اس کا رتبہ بیان کیا ہے. اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ مگر مدینے کی پوری آبادی پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہوتا ہے. معلوم ہوا تکفیر اور ہے اور کسی کا فاسق و فاجر ہونا اور ہے. اس میں حد فاصل انسان کا اقرار ہے. البتہ حقیقی ایمان, اب یہاں زمین و آسمان کا فرق آ جائے گا. ایمان دل میں اتر جائے تو کون نہیں جانتا کہ دل میں جو بات اتر جائے وہ عمل پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے. یہ بات سیدھی سی ہے. دل میں یقین ہو, عمل اس کے مطابق ہوگا. 2 اور 2 4 کی طرح مثالیں دے دوں آپ کو. آپ کو یقین ہے آگ جلاتی ہے, آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں, کیوں؟ یقین ہے کہ جلاتی ہے, لہذا کوئی شخص ہاتھ نہیں ڈالے گا. غلطی سے پڑ جائے تو پڑ جائے, جان بوجھ کے کون ڈالے گا. اچھا, میں بلکہ یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ یقین تو بڑی دور کی شے ہے, گمان بھی ہو, گمان اس کا نتیجہ بھی عمل میں نکل آتا. کون شخص نہیں جانتا کہ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے, معلوم ہے نا, لیکن جو سانپ ہے پتہ نہیں کم بخت یہ زہریلا ہو, ہے کہ نہیں؟ یقین نہیں ہے کہ یہ زہریلا ہے, ہو سکتا ہے کہ زہریلا ہو, صرف زن ہے نا, آپ قریب پھٹکتے ہیں اس کے. معلوم ہوا کہ یقین تو بڑی شے ہے. وہ تو میں نے اقبال کے آپ کو شعر سنایا بارہا, یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے, وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. یہ اولیاء اللہ کون تھے؟ صاحب یقین ہی تو تھے, اور کون تھے جن کے سامنے بادشاہ جھکتے تھے؟ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ. کس زمانے میں تھے یہ؟ ابراہیم لودھی اور اکبر کا زمانہ, بابر کا زمانہ, جب جنگ ہوئی ان کے مابین. ابراہیم لودھی چل کر آیا ہے کہ بابر آ گیا ہے, میں جا رہا ہوں مقابلے کے لیے, پانی پت کی پہلی جنگ ہونے والی ہے, میرے لیے دعا کر دیجئے. فرماتے ہیں ذرا ہٹ جاؤ, ہماری دھوپ چھوڑ دو. دعا نہیں کی اور وہ شکست اس نے کھائی, مارا گیا. ان سے بھی پہلے کی بات ہے, نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے. کسی بادشاہ سے ملنے کا تو خیر سوال ہی نہیں, اس کے پاس جانے کا سوال نہیں, کسی کو اجازت نہیں دی حاضر ہونے کی. ایک بادشاہ نے کہا کہ آپ کیسے روک سکتے ہیں, میں آ جاؤں گا. تو جواب یہ لکھوایا ہے کہ درویش نے اپنے گھر کے 2 دروازے رکھے ہوئے ہیں, بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوگا, درویش دوسرے سے نکل جائے. بادشاہ چاہتا ہے اذن باریابی. اور سلطان الہند پھر کون ہوا؟ سلطان الہند تو پھر نظام الدین اولیاء ہوئے, جس کی قدم بوسی کے لیے بادشاہ آنا چاہتا ہے اور وہ اجازت نہیں دے رہے, اس لیے ان کا نام ہے سلطان الہند, حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ. تو یہ جان لیجئے. ایک اور کا واقعہ ابو علی قلندر کا. نواب ٹونک نے جاگیر کے لیے ایک وثیقہ بھیج دیا, ہم نے آپ کی خانقاہ کے لیے اتنے گاؤں کی جاگیر لکھ دی. اسی کاغذ کے پشت پر ایک شعر لکھا, ما آبروئے فقر و قناعت نباختیم, با میر خان بگوئے کہ روزی مقدر است. جاؤ میر خان سے کہہ دو, نواب ٹونک سے, ہماری روزی اللہ کے ہاں مقدر ہے, لکھی ہوئی ہے. ہم تمہارے ہاتھ اپنے فقر اور درویشی کی عزت بیچنا نہیں چاہتے, لے جاؤ اپنا وثیقہ. کون تھے یہ؟ صاحب یقین. یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے, وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. شہنشاہ ہند اذن باریابی چاہے اجازت نہ ملے, وہ یقین کی بات ہے. آپ سوچئے یقین پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا. اس کی ایک شکل تو میں کل آپ کو دکھا چکا, توکل ہوگا, راضی برضا ہوں گے, خوف نہیں ہوگا, حزن نہیں ہوگا, ڈر کاہے کا, میرا محافظ میرا رب. اچھا, اس نے ہی کوئی چیز میرے لیے لکھ دی ہے تو کون محافظ ہو سکتا ہے؟ اور اللہ سے بچانے والا کوئی ہے؟ اور ہم اللہ کی طرف سے مقرر کردہ کسی چیز سے بھاگیں گے کیا؟ وہ تو ہمارا محبوب ہے, محبوب کی رضا اسی میں ہے. حاضر ہیں ہم, نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاک تیغت, سری دوستا سلامت کے تو خنجر آزمائی. بتائیے کوئی خوف ہوگا, کوئی حزن ہوگا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ہے معاملہ ایک. دوسرا معاملہ یہ, کیا دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے,
اور مجھے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، پھر بھی آپ شراب پی سکیں گے؟ بتائیے، دل میں یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ زنا کر سکیں گے، چوری کر سکیں گے؟ یہ یقین زائل ہوگا کسی وجہ سے، اس یقین پر غفلت کے کوئی پردے پڑ جائیں گے تو گناہ ہو سکتا ہے، یقین موجود ہو تو گناہ نہیں ہو سکتا۔ منطقی بات ہے کہ نہیں؟ میں مثال سے اور سمجھا دوں، اگر چوراہے پر کانسٹیبل کھڑا ہے، آپ نے دیکھ لیا، ساتھ ہی آپ نے دیکھا ایک کونے میں موٹر سائیکل لے کر تیار سارجنٹ بھی کھڑا ہے، آپ کی گاڑی صحیح جگہ آ کے رک جائے گی نا، 1 انچ آگے نہیں بڑھے گی۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ چوراہا خالی ہے، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، تو اچھے بھی دائیں بائیں دیکھ کے نکل جاتے ہیں کہ نہیں؟ صحیح بات کیجئے۔ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، بھائی یہ سارے ٹریفک رولز بچاؤ کے لیے ہے نا، تو دور دور تک کوئی ٹریفک نہیں ہے، خامخواہ کھڑا رہوں میں یہاں کائے کے لیے؟ لیکن دور دور تک کوئی ٹریفک نہ ہو لیکن سارجنٹ کھڑا ہو، پھر آپ پابندی کریں گے کہ نہیں؟ حالانکہ اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کی تنخواہ، کیا اس کی حیثیت، کیا اس کی اتھارٹی، کتنی وہ سزا دلوا دے گا؟ اول تو پاکستان میں تو 2-4 روپے سے وہی معاملہ طے ہو جائے گا، اس سے زیادہ کی بات ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ وہیں آپ کی گاڑی آ کر رک جاتی ہے، اگر یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا اس کا قانون توڑیں گے آپ؟ یقین والے ایمان کے ساتھ معصیت جمع نہیں ہو سکتی، قانونی ایمان کے ساتھ معصیت کے ڈھیر لگ سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کہ کرتے نہیں۔ ہماری امت کی اکثریت کا حال یہی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ قانونی ایمان ہے، اس کے ساتھ معصیت کے انبار ہو، حقیقی ایمان ہو تو معصیت کا وجود ہو نہیں سکتا۔ اب اس پر حدیثیں سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 دفعہ قسم کھائی، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ صحابہ کیسے لرز گئے ہوں گے، کانپ اٹھے ہوں گے، کون وہ بدبخت ہے، کون وہ شقی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول 3 دفعہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، کسی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا اے اللہ کے رسول کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ اب جواب سنیے، الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کے جس کی ایذا رسانی کی وجہ سے، جس کی بدخلقی کی وجہ سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ یہ کوئی گناہ کبیرہ ہے؟ آپ کی فہرست میں تو گناہ ہی نہیں، کبیرہ کیا سوال، صغیرہ بھی نہیں۔ زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ ذرا بد اخلاقی ہے، کج خلقی ہے، بس اچھا کردار کا معاملہ نہیں ہے، یہ کہیں گے، گناہ کی فہرست میں نہیں آئے گی بات۔ کبیرہ بہت بڑی شے ہے، لیکن اس پر اللہ کے رسول نے 3 دفعہ قسم کھائی، ایمان نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں۔ اب بتائیے ایمان اور عمل علیحدہ ہو جائیں گے کیا؟ یہ ہے مسئلہ جو امام بخاری کے سر پہ ہے۔ اور سنیے، فرمایا حضرت انس ابن مالک نے، یہ روایت جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے یہ کوئی ایسی ویسی روایت نہیں ہے، متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود، اس سے اونچا درجہ روایت کا ہے ہی نہیں۔ راوی کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، ان کی والدہ لے کر حاضر ہو گئی، یہ بچہ حضور آپ کی خدمت میں رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے پاس رہے، ٹھیک ہے۔ وہ حضور کے خادم خاص ہیں، جیسے ذاتی کوئی ہوتا ہے معاملات میں مدد کرنے والا، خدمت کرنے والا، وہ ہے انس ابن مالک۔ چونکہ ان کا تعارف ہو گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک بات پہلے اور سنا دوں، جو بچہ اپنے اس بچپن سے لے کر 9 برس کی عمر تھی جب آئے حضور کے پاس، انتقال کے وقت عمر کتنی ہوگی؟ 19 برس، 10 برس حضور کی خدمت میں رہے۔ پہلے تو حضور کے اخلاق کی جو گواہی وہ دے رہا ہے وہ اس کی زبان سے سنیے کہ میں 10 برس حضور کی خدمت میں رہا، کسی بات پر ڈانٹنا تو کجا، حضور نے کبھی مجھ سے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ ہے ایک آقا کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اگر نہیں کیا خود کر لیا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، حالانکہ بچے ہیں، بچوں کو ویسے بھی ڈانٹ ڈپٹ دیا جاتا ہے، لیکن نہیں۔ اب ان صحابی کی ایک گواہی سنیے، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، فرماتے ہیں کہ شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے کبھی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ ہو۔ الفاظ سمجھ رہے؟ جب بھی خطبہ دیتے تھے آپ یہ الفاظ ضرور فرماتے تھے
شاذ کبھی رہ جائے تو رہ جائے. قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال, کیا فرمایا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. جس شخص میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں, جس میں ایفاء عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں. بنا پھرتا ہو وہ دیندار, بنا پھرتا ہو وہ صاحب ایمان اور امتی حضور کا. امانت داری نہیں تو ایمان نہیں, ایفاء عہد نہیں تو دین. کس کا فرمان ہے؟ کسی آج کے زمانے کے مفتی کی بات نہ سمجھ لیجئے گا کہ جس کو آسانی سے آپ چاہیں تو رد کر دیں. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اور سنیے پھر ایک متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم کی, راوی پھر کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن. کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. کیسے ممکن ہے؟ ایمان ہو زنا ہو جائے, پھر وہ ایمان دھیلے کا ہوا. کیا قدر و قیمت اس ایمان کی؟ وہ تو اٹھا کر پھینک دینے کی چیز ہے. ایمان اور اخلاق پہ اثر انداز نہ ہو, ایمان اور کردار کو نہ بدلے, ایمان اور عمل کو نہ بدلے تو کس مرض کی دوا؟ پھینکو اٹھا کر. نہیں ممکن کہ ایمان ہو اور زنا ہو, نہیں ممکن کہ ایمان ہو اور چوری ہو. لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن. کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا, کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن. کوئی شراب پینے والا وہ مومن نہیں ہوتا جب وہ شراب پی رہا ہوتا, اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. اب دیکھیے یہاں کیا میں نے کل بتایا تھا, مغالطے کیا ہو گئے؟ مغالطے یہ ہو گئے کہ اس کو سمجھ لیا قانونی بات. یہ قانونی بات نہیں ہے, وہ قانونی ایمان کی بات نہیں ہو رہی, یہ حقیقی ایمان کی بات ہو رہی. قانونی ایمان کی بات ہو تو یہ کافر ہو گیا, پھر کافر نہیں ہے. قانونی ایمان کا دار و مدار قول پر ہے. یہ وہ حقیقی ایمان ہے, قلبی یقین والا ایمان, اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. وہ دل سے نکل جاتا ہے تو گناہ ہو سکتا ہے. ایک اور حدیث میں حضور نے اس کو اور واضح کر دیا, جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر اور اس کے سر پر منڈلاتا ہے جیسے پرندہ ہو. اگر توبہ کرتا ہے تو واپس لوٹ آتا ہے, توبہ نہیں کرتا تو رخصت ہو جاتا. بتائیے کوئی اشتباہ رہ گیا؟ لیکن خدا کے لیے دو انتہاؤں سے اپنے آپ کو بچائیے. ایک انتہا یہ کہ اس حدیث کی بنا پر آپ کافر قرار دے دیں. یہ غلطی کس سے ہوئی؟ کل بتایا تھا بھائی, کس سے؟ خوارج سے. خوارج سے یہی غلطی ہوئی. وہ فارسی کا ایک مصرع ہے کہ مردی و نامردی قدم فاصلہ دارت. یہ باریک جیسے بال کا سا فرق ہوتا ہے لیکن زمین و آسمان کے نتیجے نکل آتے. انہوں نے ایسی حدیثوں کی بنا پر یہ فیصلہ کر دیا پھر اگر ایمان نہیں ہے تو کافر ہے. کتنا یہ آسانی سے نتیجہ نکل آیا. ایمان نہیں ہے تو کافر ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ. کوئی شخص امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس میں ایمان نہیں ہے, ایمان نہیں ہے تو کافر ہے. کافر ہے تو مرتد ہے, مرتد ہے تو واجب القتل ہے. کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. بہت بڑی غلطی, بہت بڑی گمراہی. دوسری طرف ایک ہمارے ہاں اور انداز ہے کہ وہ جنت و دوزخ کے فیصلے اور قیامت کے اور آخرت کے فیصلے بھی قانونی اسلام کی بنیاد پر کرتے ہیں. انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے یہ قانونی اسلام دنیا میں مفید ہے, آخرت میں وہ یقین والا ایمان ہوگا تو مفید ہوگا. یہ چیز ذہن سے نکل گئی. اور برا نہ مانیے, یہ اہل سنت کے اکثر عوام کے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی. وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے, ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہیں تو صاحب ایمان ہے, صاحب ایمان ہے تو جنت ہم پر واجب اور دوزخ ہم پر حرام. یہ آپ کے دل میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ جب دل میں یہ لکھا ہوا ہوگا تو پھر کرو گناہ. کیوں نہ کرو؟ کیوں حرام خوری نہ کرو؟ کیوں رشوتیں نہ لو؟ کیوں بددیانتی نہ کرو؟ جبکہ دوزخ تو آپ پر حرام ہے ہی ہے, آپ کو کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی. یہ مرجیہ کا عقیدہ تھا اصل میں. یہ دوسری انتہا تھی جو آج اہل سنت کے اکثر لوگوں کے دلوں میں بات بیٹھ گئی, عوام کے اندر جو ہلاکت. ان دونوں چیزوں سے بچیے. تیسری ایک غلطی کی اہل تشیع نے. انہوں نے کیا غلطی کی؟ ایمان اور اسلام کے فیصلے دنیا میں کرنے لگ گئے. فلاں مومن تھے, باقی سب مسلم ہی تھے اور باقی سب منافق ہی تھے. یہ فیصلہ کرنے کا کسی کو اختیار نہیں. دنیا میں فیصلہ صرف یہ ہوگا کہ کافر تھا یا مسلمان, چھٹی. تیسری کیٹیگری آپ طے نہیں کر سکتے, اس لیے کہ قانونی اصطلاحات یہی دو ہیں. سمجھ لیجئے ان باتوں کو. مجھے کوئی دھواں دھار تقریر نہیں کرنی, بات سمجھانی ہے. دیکھیے قانونی سطح پر انسانوں کی تقسیمیں ہوں گی صرف دو, یا مسلم یا غیر مسلم. یہ ہے قانونی تقسیم. اب جو مسلم ہے وہ مومن بھی ہو سکتا ہے,
وہ منافق بھی ہو سکتا ہے، بات سمجھ رہے؟ لیکن منافق کوئی قانونی اینٹی نہیں ہے۔ دنیا میں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ ہاں حضور کہہ سکتے تھے، حضور کو اللہ نے علم دیا تھا، لیکن حضور نے بھی ایسی پہرے داری کی ہے کہ کسی ایک شخص کے بارے میں بھی نہیں فرمایا کہ یہ منافق۔ یہاں تک کہ جس کے بارے میں علم نشرہ ہو چکا تھا، عبداللہ ابن ابی، اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی کہ نہیں پڑھا دی؟ نماز جنازہ کافر کی پڑھی جاتی ہے یا مسلمان کی؟ اس کا مطلب ہے عبداللہ ابن ابی کو بھی حضور نے آخری وقت تک مسلمان تسلیم کیا۔ منافق جو بھی ہے وہ اپنے اندر ہے، اللہ کے ہاں جا کر کھلے گا۔ فار آل لیگل پرپسز اے منافق از اے مسلم۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہ لیگل اینٹیٹیز دو ہی ہے، کافر اور مسلم۔ تیسری اینٹیٹی کوئی لیگل نہیں ہے، تیسری کوئی حیثیت قانونی نہیں ہے۔ اب ایک جو مسلم ہے وہ مومن بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ اللہ کے۔ ویسے حقیقت نفاق پر مجھے تفصیلی گفتگو کرنی ہے، میں اس کے مسائل اور وہاں اس وقت واضح کروں گا۔ اس وقت ایک بات اور نوٹ کر لیں، دیکھیے اب یہ جن لوگوں نے کچھ الجبرا پڑھا، جیومیٹری پڑھی، تھوڑی سی بھی ان کی سمجھ میں بات آئے گی۔ کچھ گراف بنایا کرتے تھے، زیرو درمیان میں اور رائٹ سائڈ پہ +1 +2 +3 +4 اور لیفٹ پر -1 -2 -3 -4، درمیان میں کیا ہے؟ زیرو۔ یہ تیسری شکل بھی ممکن ہے۔ +1 کیا ہے؟ ایمان کا پہلا درجہ۔ +2 کیا ہے؟ ایمان کا دوسرا درجہ۔ +3 کیا ہوگا؟ ایمان کا اور درجہ۔ اور ابو بکر کا مقام کیا ہوگا؟ +انفینٹی، انتہائی درجے میں وہ پلس ہوتا چلا جائے گا تو وہ ابو بکر کا ایمان ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور -1 نفاق کا پہلا درجہ، -2 -3 اور انفینٹی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین۔ سمجھ میں آ گیا؟ درمیان میں زیرو بھی تو ہے کہ نہیں؟ یہ تیسری شکل ممکن ہے۔ جو شخص مسلم ہے وہ نہ مومن ہو نہ منافق ہو، بین بین ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اوپر سے مسلم اندر ایمان، مسلم بھی ہو گیا مومن بھی ہو گیا۔ اوپر سے مسلم اندر منافق، مسلم بھی ہو گیا منافق بھی ہو گیا۔ اوپر سے مسلم اندر نہ نفاق نہ ایمان، اب وہ نرا مسلم ہو گیا۔ اور سچ پوچھئے تو ہم جو بیٹھے وہ وہی کچھ ہے، اللہ ماشاء اللہ منافق نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ہوگا ہم نہیں جانتے، منافق نہیں ہے۔ یہ بڑا دھوکہ پڑ جاتا ہے بعض اوقات کہ ہم اپنے جذبات میں آ کر کہہ بیٹھتے ہیں یہ مسلمان منافق ہے، منافق نہیں ہے۔ ہاں مومن بھی نہیں، ایمان کسی اور شے کا نام ہے۔ ایمان ہوتا ہے تو سورج کے مانند دمکتا ہے، ایمان ہوتا ہے عمل جو ہے اس کا نکھرتا ہے، ایمان ہوتا ہے تو توکل، راضی برضائے رب، اطاعت رب، اتباع رسول، نیکی بھلائی اخلاق، یہ ہے ایمان۔ تو ہمارا کیا حال ہے؟ اکثر و بیشتر نہ مومن نہ منافق، بین بین میں ہے۔ اور یہ آیت جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں یہ اصل میں ایسے ہی لوگوں سے متعلق ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، پلس کا انکار ہو گیا نا، ایمان تو نہیں ہے تمہارے اندر، ولکن قولوا اسلمنا، درمیان میں آ گئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، مزید تاکید ہو گئی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ لیکن اب آگے چلیے، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے عمل میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اس سے ثابت ہو گیا منافق بھی نہیں، اس لیے کہ منافق کا کوئی عمل قبول نہیں۔ منافق تو وہ مائنس ویلیو ہے، اس کے ساتھ کوئی نیکی قبول ہو نہیں سکتی۔ کیا عبداللہ ابن ابی کی نمازیں قبول ہوئیں؟ اگرچہ وہ نماز حضور کی امامت میں ادا کی جا رہی ہے، لیکن کیا اس کی نماز قبول ہو سکتی تھی؟ وہ آپ کو یاد ہوگا واقعہ، جب مرا ہے وہ شخص رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، اس کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن ابی، وہ مومن صادق، نوجوان نہایت صالح۔ اب ایک سعادت میں بیٹے کو تو باپ سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ بیٹا حاضر ہوتا ہے حضور کی خدمت میں، حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا، آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیجئے تاکہ میں اس کو کفن دوں۔ حضور نے سوچا اور کرتا اتار کے دے دی۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، وہ تو تھے نا، ان کا جلال اور ضبط نہیں کر سکتے تھے، ان کا وہ انداز تھا جو حضرت موسیٰ کا تھا۔ حضرت خضر کو 3 دفعہ ٹوکا کہ نہیں، یہ کیا کیا تم نے؟ بغیر کسی جرم کے اس بچے کو ختم کر دیا، یہ کیا کیا تم نے؟ کشتی کو تم نے توڑ دیا، مارو گے ان کو جو اس کے اندر سوار ہے، یہ کیا کیا؟ یہ دیوار سیدھی کر دی ہے، بدبخت انہوں نے ہمیں کھانے کو بھی نہیں دیا اور ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ انک لن تستطیع معی صبرا،
یہی معاملہ حضرت عمر فاروق کا. کھڑے ہو گئے, حضور کیا کر رہے ہیں؟ اس دشمن خدا کو آپ اپنا کرتا دے رہے ہیں؟ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. حضور مسکرا کر فرماتے ہیں, عمر میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا. کبھی سنا آپ نے؟ لیکن ایک ہے مروت, ایک ہے شرافت. اس نیک اور صالح نوجوان نے آ کر مجھ سے ایک بات کہی, مجھ سے سوال کیا نا, کیا میری شرافت اور مروت اسے گوارا کر سکتی ہے کہ اس کا ہاتھ میں خالی لوٹا دوں؟ لیکن یہ نہیں کہ میرا کرتا اسے عذاب سے بچا لے. لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے محنت کی, بھاگ دوڑ کی. جو کمائی کی ہے وہی ملے گا, اور جو کمائی ہے وہ ضائع نہیں کی جائے گی, وہ دکھا دی جائے گی. یہ ہے تمہاری کمائی. تو انسان کا معاملہ تو عمل سے ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں, لطیف باتیں ہیں یہ کرتا حضور نے دیا کیوں؟ ایک تو آپ کی شرافت اور مروت. اسی شرافت اور مروت کا ایک اور پہلو یہ تھا, حضور اس شخص کا ایک احسان اپنے اوپر سمجھتے تھے. غزوہ بدر میں حضرت عباس حضور کے چچا کفار کی طرف سے آئے تھے, ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک, اور وہ اسیران بدر میں تھے. بدر کی جنگ کے بعد جو قیدی تھے ان میں عباس بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو پاس کرتا نہیں تھا, کرتے کی ضرورت پیش آئی. وہ طویل القامت انسان تھے. عبداللہ ابن ابی نے اس وقت کرتا دیا تھا عباس کو. اس کو محمد الرسول اللہ اپنے اوپر ایک احسان سمجھتے تھے کہ میرے چچا کو اس شخص نے ایک وقت میں کرتا دیا. آج در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس احسان کا بدلہ چکایا. بہرحال بات جو ہو رہی تھی اس کو سمجھیے. منافق اندر جو کچھ ہے وہ ہے اور اللہ جانتا ہے. اللہ کا رسول جانتا تھا لیکن اس نے اس کو چھپایا اور تاکید کر دی, جس کو بتایا بھی ایک صاحب حضرت حذیفہ ابن یمان. کچھ منافقوں کے نام بتا دیے تھے آپ نے. یہ میں واقعہ آپ کو پورا سناؤں گا جبکہ ایک نفاق پر گفتگو ہوگی, لیکن ساتھ ہی کہہ دیا تھا دیکھنا کسی کو بتانا نہیں, یہ میرا راز ہے تمہارے پاس. اب لوگ ان سے پوچھتے بھی تھے, وہ بتاتے نہیں تھے. ان کا نام پڑ گیا صاحب و سر نبی. یہ نبی کے رازدان ہیں, ان کے پاس نبی کا ایک راز ہے, وہ راز ہی رہا. میں بتاؤں گا کہ کس نے پوچھا تھا, وہ تب نفاق کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. بہرحال یہ بات سمجھ لیں, قانوناً ایک شخص مسلمان ہے, حقیقت کے اعتبار سے اس کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں. یا مثبت طور پر مومن اور ایمان کے درجات بے شمار ہوں گے, +1 سے لے کر +انفینٹی تک, یا منفی طور پر منافق, -1 سے لے کر اور -انفینٹی تک, اور درمیان میں ایک 0 کا مقام بھی ہے, نہ منافق نہ مومن, بس وہ مسلمان ہے. وہ ہے جس کو فرمایا گیا ان تطیعوا اللہ ورسولہ. دیکھو ایمان تو تمہارے دلوں میں نہیں ہے, لیکن اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی, اس حالت میں لا یلدکم من اعمالکم شیئا, اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا, اس کے اجر و ثواب سے تمہیں محروم نہیں رکھے گا. دیکھیے بات سمجھ لیں, بظاہر ہماری منطق کے خلاف بات جا رہی ہے. ایمان کے بغیر عمل قبول ہونا چاہیے, بڑی آسانی سے آپ کہہ دیں گے نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ سوچ لیجئے سب سے زیادہ خطرہ پھر ہم ہی کو ہوگا کہ ہماری یہ نمازیں بھی قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. وہ ایمان ہے کہ نہیں ہے, وہ دلی یقین والا ایمان, قانونی ایمان تو ہے, سب کو ہے, میرے پاس بھی ہے, آپ کے پاس بھی ہے. یہی وجہ ہے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہاں 2 صفات کا حوالہ دیا. یہ جو قرآن مجید کی آیات عموماً ختم ہوتی ہیں اللہ کے اسماء و صفات پر, وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. تو آپ کا کیا خیال ہے, الٹپ آتی ہیں؟ یہ بڑی حکمت کے ساتھ آتی, مضمون کے ساتھ, مناسبت کے ساتھ. اللہ کی صفات, اللہ کے نام خاص سبب ہے. یہاں فرمایا, آیت ختم ہوئی, ان اللہ غفور الرحیم. یہ اللہ کی شان غفاری اور شان رحیمی کا صدقہ ہے کہ اس حالت میں بھی اطاعت کرو گے تو اللہ قبول فرما لے گا, ورنہ صحیح بات تو یہی بنتی ہے کہ ایمان کے بغیر اطاعت قبول نہ ہو. بات سمجھ میں آئی؟ یہ رعایت دی جا رہی ہے تمہیں کہ اگرچہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا, تاحال لم تؤمنوا, تم ہرگز مومن نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو صرف مسلمان کہہ سکتے ہو. لیکن اگر اس حال میں بھی اطاعت کرتے رہو, یہ وہ پانی بن جاتا ہے جو تمہارے جسم کے کونے کونے سے بیماری کو باہر نکال پھینکتا ہے. یہ وہ پانی بن جاتا ہے جو تمہارے گھر سے غریبی, قرض اور مشکلوں کا صفایا کر دیتا ہے. یہ وہ پانی بن جاتا ہے جو دشمن کی نظر کو, جادوگر کے جادو کو اور ظالم کی سازشوں کو نیست نابود کر دیتا ہے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, اس پانی کو جس نے بھی پیا
اس کی گمشدہ قسمت اس کے پاس لوٹ آئی، اس کے بند دروازے کھل گئے، اور وہ جو کل تک لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھر رہا تھا وہ آج خود لوگوں کو ہاتھ دینے لگا۔ اور یہ کام کتنا آسان ہے جانتے ہو؟ بس 3 بار، بس 3 ہی بار تمہیں یہ خاص کلمات پانی پر پڑھنے ہیں، 3 بار، جو شاید تمہاری ایک سانس میں آ جائے، لیکن یہ 3 بار ایسے ہیں جیسے تم آسمان پر تالا لگا رہے ہو اور پھر اسے اپنی مٹھی میں قید کر رہے ہو۔ یہ 3 بار تمہاری زندگی کے پچھلے 5-7 سالوں کی ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ تو آؤ، اس کوئی موقع نہ گنواؤ۔ یہ وہ گھڑی ہے جس کے بعد تم کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھو گے۔ اب اس عمل کی ترتیب اور طریقہ سنو اور اسے اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو۔ سب سے پہلے ایک صاف ستھرا گلاس پانی لو، چاہے وہ شیشے کا ہو، مٹی کا ہو، پلاسٹک کا ہو یا سٹیل کا ہو، جو بھی ہو، لیکن وہ پاک اور صاف ہو۔ اس میں پانی بھرو اور پھر اس گلاس کو اپنے سامنے ایسے رکھو جیسے تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو اور اس سے کچھ مانگ رہے ہو۔ پھر دھیرے سے اور اطمینان سے کوئی بھی درود شریف پڑھو۔ اگر تمہیں درود ابراہیمی یاد ہے تو وہ سب سے بڑھیا ہے، وہ درود جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور اگر تمہیں وہ یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، اور اگر یہ بھی نہ آتا ہو تو بس صلی اللہ علی محمد کہہ دو۔ درود شریف اس عمل کی بنیاد ہے، اس سے عمل کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ اگر تمہیں درود شریف نہیں آتا تو گھبرانا نہیں، بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کر دو۔ رب تمہاری نیت دیکھتا ہے، الفاظ نہیں۔ اب پہلا وظیفہ، یہ بے حد طاقتور ہے، یا ربنا یا اللہ، اسے 3 بار پڑھو، دھیان سے، جلدی نہیں، پیار سے اور اپنے رب سے لگاؤ کے ساتھ۔ یا ربنا یا اللہ 1 بار، یا ربنا یا اللہ 2 بار، یا ربنا یا اللہ 3 بار۔ یہ وہ نام ہے جو تمہیں رب سے جوڑتے ہیں، یہ وہ آواز ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے، جو زمین پر برکت لاتی ہے اور جو آسمان سے رحمتیں برساتی ہے۔ دوسرا وظیفہ، یا ربی المدد، یعنی اے میرے رب مدد کر۔ یہ دعا اتنی سچی ہے کہ جب تم اسے پانی پر پڑھتے ہو تو سمجھو تم اپنے رب کو اپنی مشکلیں سنا رہے ہو۔ یا ربی المدد 1 بار، یا ربی المدد 2 بار، یا ربی المدد 3 بار۔ یہ 3 بار دعا، یہ 3 بار فریاد، یہ 3 بار گڑ گڑاہٹ آسمان کے دروازے کھولنے کے لیے کافی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، جس نے یہ وظیفہ پانی پر پڑھا اسے وہ چیز ملی جو وہ پچھلے 20 برسوں سے تلاش رہا تھا۔ تیسرا وظیفہ، الف لام میم، یہ قرآن کے حروف مقطعات ہے، یعنی وہ اکشر جن کے معنی صرف اللہ رب العزت کو معلوم ہے، لیکن جب تم انہیں یقین کے ساتھ پڑھتے ہو تو یہ اللہ کا اقرار بن جاتے ہیں کہ تم اس کی برکت کو اپنے اوپر برسانا چاہتے ہو۔ الف لام میم 1 بار، الف لام میم 2 بار، الف لام میم 3 بار۔ یہ وظیفہ خاص طور پر نظر، بد جادو اور کالی طاقتوں کے خلاف ایک ڈھال ہے۔ جو لوگ تمہیں